السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نومبر کے اگلے چند ہفتے انتہائی اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ پاکستان کی سیاست اور ریاست میں بڑی ہلچل مچنے جا رہی ہے۔ ایک طرف شاہ محمود قریشی یا پرویز الہی کی انٹری کے حوالے سے جتنا پروگرام تھا، کس طرح اسے بریک لگی ہے۔ اڈیالہ میں بیٹھا خان اس وقت بھاری پڑا ہے۔ نون لیگ اور طاقتور حلقوں کے تعلقات میں ایک مجبوری جو نظر آ رہی ہے، آنے والے دنوں میں کمپنی کس طرح بکھرتی دکھائی دے رہی ہے، اس ساری صورتحال پر بڑی اہم خبر ہے جو آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسری طرف آڈیو لیک کیس کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آڈیو لیکس ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ سارا معاملہ کس انداز سے چلایا جا رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین کرام، آڈیو لیکس آپ کو علم ہے اکثر ہو جاتی ہیں ہمارے ملک کے اندر بڑے بڑے سیاستدانوں اور ججز کی، پھر اس کے بعد وضاحتیں ہوتی رہتی ہیں، کبھی ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں، پھر مریم نواز کہتی ہے کہ ان کے پاس بڑا ویڈیوز کا ذخیرہ موجود ہے۔ خاص طور پر پچھلے کچھ عرصے میں ایک آڈیو مبینہ طور پر لیک ہوئی بشرا بی بی اور ملک ریاض کی، پھر نجم الثاقب، یہ جسٹس ثاقب نثار کے صاحبزادے تھے، ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی۔ اب یہ کیس جسٹس بابر ستار کی عدالت میں آیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو انہوں نے ریاستی اداروں کو پکڑا۔ جس انداز کے اندر انہوں نے پکڑا وہ بڑا عام تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے گفتگو کی ہوگی، جو بھی معاملہ ہے بتائیں یہ کہ ریکارڈنگ کس نے کی ہے، یہ پہلا سوال ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ ریکارڈنگ کا اختیار آپ کو تھا یا نہیں تھا۔ پھر جسٹس بابر ستار کی طرف سے واضح آبزرویشن دی گئی کہ شہریوں کی کسی قسم کی سرویلنس جو ہے وہ غیر قانونی عمل ہے۔ سسٹم کے ذریعے 40 لاکھ شہریوں کی سرویلنس کی ذمہ داری وفاقی حکومت پر ہے۔ وزیر اعظم اور کابینہ اس ماس سرویلنس کے اجتماعی اور انفرادی طور پر ذمہ دار ہیں، جس کے بعد نجم الثاقب آڈیو لیکس کیس اور بشرا بی بی آڈیو لیکس کیس کے حوالے سے فیصلہ دیا گیا، تو اسلام آباد میں ایک ہلچل مچی اور پھر معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا اور سپریم کورٹ نے یہ آرڈرز معطل کیے۔ اب اس فیصلے میں بابر ستار نے قرار دیا کہ وزیر اعظم اور کابینہ اس ماس سرویلنس کے اجتماعی اور انفرادی طور پر ذمہ دار ہیں، جس کے بعد سپریم کورٹ نے بابر ستار کو اس پر مزید کارروائی سے روک دیا۔ اب چونکہ نئے جج آ گئے ہیں وہاں پہ 26ویں ترمیم کے بعد، تو بابر ستار کو اس کیس سے ہٹایا گیا اور 26ویں یعنی ترمیم کے بینیفیشری ججز میں سے ایک انتہائی قابل جج جنہوں نے خان کے خلاف فیصلہ دیا اور پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنے، جسٹس اعظم خان، ان کی عدالت کے اندر اب یہ آڈیو کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ حالانکہ کل بڑی اہم سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اب لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ سارا کچھ کلوز کر دیا جائے گا، حالانکہ سپریم کورٹ نے سٹے دیا اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر سماعت کیسے کرتی ہے یہ کل پتہ چلے گا۔ دوسری جانب میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کی مذاکرات میں آپ کو سنجیدگی نظر آئے گی تو اس وقت شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی، ان دو شخصیات کا رول بڑا اہم ہو جائے گا۔ اور پچھلے کچھ عرصے میں پرویز الہی نے کوشش کی، کچھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہے چونکہ ان پر اتنا پی ٹی آئی ورکرز کا کانفیڈنس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مونس الہی بیرون ملک مقیم ہے، وہ بڑے محتاط انداز میں جو چودھریز ہیں وہ چل رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کارکنان کسی کو بھی غدار کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، لہٰذا وہ چپ ہیں۔ دوسری طرف شاہ محمود قریشی سے یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں فواد چودھری اور باقیوں کی، اور مولوی محمود سے جو رابطے کسی نے کیے، اس وقت ایک نوٹیفیکیشن ہونا ہے، نوٹیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے، اگرچہ ایکٹ کے تحت کوئی خطرہ نہیں ہے، موجودہ آرمی چیف ہی اپنے عہدے پر 2027 تک بدستور براجمان رہیں گے، اور 2027 کو جب ایکسٹینشن ہوگی تو وہ 2032 تک بھی چلے جائیں گے۔ چونکہ اب عمر کی قید تو ہٹا دی گئی ہے تو بظاہر وہ تاحیات آرمی چیف اب لگ رہے ہیں۔ پھر آج انصار عباسی نے سٹوری دی، اس کے اندر ایک خبر ہے کہ عمران خان نہیں مان رہا۔ پرویز الہی، شاہ محمود قریشی یا کوئی اور ہو، اصل میں عمران خان نہیں مان رہا، اور عمران خان کو مائنس کیا نہیں جا سکتا۔ یہ جتنے لوگ بھی کوششیں کر رہے ہیں، ان کی کوششیں کامیاب ہوتی نہیں دکھائی دے رہی۔ انصار عباسی آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم میں ایک ٹاؤٹ ہے، یک طرفہ گفتگو کرتا ہے، کئی دفعہ وہ خواہش کو بھی خبر بنا دیتے ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اصل میں عمران خان رکاوٹ بنے ہیں اس سارے معاملے کے اندر، کہ یہ جنگ سخت لڑنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کشیدگی میں کمی کے لیے پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں اور سابق رہنماؤں کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کے باوجود
پارٹی کی تصادم کی راہ پر چلنے کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ جو فارمولا لگایا تھا نا نون لیگ والوں نے، تو اب وہی پی ٹی آئی لگا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں رکاوٹ خود عمران خان بنے ہوئے ہیں، جن کے سمجھوتا نہ کرنے کے موقف کی وجہ سے مصالحت کی جانب بڑھنے میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں۔ اب ایک ایسا صحافی یعنی ایک ایسا بیانیہ بناتا ہے کہ عمران خان ترلے کر رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ وہی ٹاؤٹ قسم کا بندہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس سارے سمجھوتے کے اندر رکاوٹ عمران خان کا ڈٹ جانا ہے، اور اس کے ڈٹ جانے کی وجہ سے کوئی بات چیت آگے نہیں بڑھ رہی۔ یعنی پارٹی کی تصادم کی راہ پر چلنے کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس میں رکاوٹ خود عمران خان بنے ہوئے ہیں، جن کے سمجھوتا نہ کرنے کے موقف کی وجہ سے مصالحت کی جانب بڑھنے میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی میں جیل کے اندر اور باہر سینئر شخصیات خاموشی کے ساتھ سیاسی مداخلت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، دلیلیں دے رہے ہیں کہ تصادم کی پالیسی نے صرف پارٹی کو تنہا کیا اور اس کے لیے امکانات کو معدوم کیا ہے۔ حالانکہ پارٹی صرف تنہا نہیں ہوئی، سب تنہا ہے۔ عمران خان کے جو مد مقابل میں سارے تنہا ہیں، تاہم ان کی کوشش کو کوئی کامیابی نہیں مل رہی، کیونکہ عمران خان حکمران سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کے حوالے سے دو ٹوک موقف رکھتے ہیں۔ عمران خان سیاسی جماعتوں نے کیا مذاکرات کرنے، یعنی کہتے ہیں عمران خان کہ ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، پوچھ کر بتانے والی بات ہے۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے کھل کر حکمران سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کی حمایت کرنے کے چند روز بعد ہی عمران خان نے اڈیالہ جیل سے سخت الفاظ پر مشتمل ایک پیغام جاری کرتے ہوئے اس تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ 8 جولائی کے بیان میں عمران خان نے واضح طور پر کہا کہ مذاکرات کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی رواں سال اگست میں ملک بھر میں احتجاجی مہم کا اعلان کیا۔ عمران خان کے پیغام نے مؤثر انداز سے ان کی اپنی ہی پارٹی کے سینئر رہنماؤں بشمول شاہ محمود قریشی اور دیگر مصالحتی سوچ کو مسترد کر دیا۔ یہ لوگ حالات کو معمول پر لانے کے لیے منطقی سوچ اختیار کرنے پر زور دے رہے تھے۔ سیاسی مبصرین کی رائے ہے کہ جب تک عمران خان اپنے تصادم پر مبنی لب و لہجے خصوصاً فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف موقف پر قائم رہیں گے، اس وقت تک پی ٹی آئی کے لیے سیاسی میدان میں واپس آنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی نجی محفلوں میں اعتراف کرتے ہیں کہ پارٹی کے بانی چیئرمین اور پارٹی کا سوشل میڈیا جب تک فوج کو ہدف بنانا بند نہیں کرے گا تب تک بامانی مذاکرات شروع نہیں ہو سکتے۔ تاہم اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی اپنا لہجہ نرم کر بھی لے تو فوجی اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان پر عدم اعتماد بہت گہرا ہے۔ گزشتہ 3 برسوں میں فوجی قیادت پر ان کی مسلسل تنقید نے نہ صرف موجودہ، یعنی یہ ایک ایسا کمینہ انسان ہے، اب میں کیا کہوں، صحافت کا ایک سینئر نام ہے، یعنی یہ جو بھی الزام لگائے گا یہ نہیں کہے گا کہ 200-300 نجائز مقدمات اسٹیبلشمنٹ نے کیوں کیے، کیوں لوگوں کو اس طرح سے بے دردی سے مارا گیا، قتل و غارت کی گئی۔ تو یہ منافقانہ طرز عمل ہوتا ہے۔ بہرحال آگے کہتا ہے کہ اگرچہ عمران خان پی ٹی آئی کے سب سے مقبول اور مرکزی شخصیت ہیں ہی صرف وہ، لیکن ذاتی حیثیت میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ساکھ خراب ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ مبصرین کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاسی بحالی کا انحصار بالآخر متبادل قیادت پر ہو سکتا ہے۔ مثلا شاہ محمود قریشی یا پرویز الہی جیسے افراد جو مقتدر حلقوں کے لیے قابل قبول ہو سکتے ہیں، تاہم موجودہ حالات میں پی ٹی آئی کی سیاست عمران خان کے ہاتھوں یرغمال ہے۔ اندازہ کریں اس شخصی بونگیوں کا۔ کہتے ہیں کہ مذاکرات پر غور سے ان کے انکار کی وجہ سے سیاسی حالات نارمل کرنے کے لیے گنجائش بہت کم ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مصالحت کے معاملے میں تو اس سے بھی کم گنجائش ہے۔ عمران خان کے آگے چوائس بہت واضح ہے، تصادم اور تنہائی کی سیاست جاری رکھیں یا ایک عملی تبدیلی کی اجازت دیں جو پی ٹی آئی کی سیاسی جگہ بحال کر سکے۔ اس وقت فواد چودھری اور عمران اسماعیل کی تازہ ترین کوششوں کے باوجود تمام اشارے اول الذکر چوائس کی طرف نظر آ رہے ہیں، یعنی عمران خان نہیں ہل رہا، وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ سپیس نہیں دے رہا، ورنہ پرویز الہی یا شاہ محمود قریشی کو اگر آگے کر دیں تو معاملات مینج ہو سکتے ہیں، پی ٹی آئی کو اقتدار مل سکتا ہے، نون لیگ کی بینڈ بج سکتی ہے اور اقتدار سے انہیں بے دخل کیا جا سکتا ہے اگر عمران خان اور ان کا سوشل میڈیا گنجائش دے۔ جبکہ عمران خان یہ بتا چکا ہے جیل کے اندر کہ نو، یہ کام نہیں ہوگا، میں تو ایک نظریہ اور فکر پر مبنی سیاست کر رہا ہوں۔ تو شاہ محمود قریشی اور پرویز والا الہی والا معاملہ بھی اینڈ ہو گیا ہے، خان نے اس سارے معاملے میں آلریڈی دھلائی کر دی ہے، اور نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کی راہیں جدا ہو سکتی ہیں، گنجائش نکل سکتی ہے، کمپنی ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے اگر عمران خان اس معاملے میں گنجائش دیں۔ تو یہ آج کی ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام،
آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔